میں کوٹ کی جیب میں 3 سیکنڈ 3 برگر خریدنے کے لیے راحت بیکری پہنچا۔ میں نے جاتے ہی 3 برگر کا آرڈر دے دیا۔ لڑکے نے 3 برگر پیک کر کے 120 روپے کا بند کاٹ کے میرے ہاتھ میں تھماتے ہوئے کاؤنٹر کی طرف اشارہ کر دیا۔ میں شاکن بیگ اٹھائے کاؤنٹر پر پہنچا، وہ کاؤنٹر پر دیا اور خود اپنی خالی جیب میں ٹٹولنے لگا۔ 2 منٹ تک میں یہ ڈرامہ کرتا رہا۔ کاؤنٹر والا مجھے غور سے دیکھ رہا تھا، کیونکہ میں کبھی بھی اچھا ایکٹر نہیں رہا تھا۔ شاپر رکھ دے اور پیسے لے رہا، پھر لے جانا برگر۔ کاؤنٹر والے نے بڑے اسٹائل سے کہا۔ مجھے ایسے لگا جیسے اس نے میری غربت کو گالی دی ہو۔ یہ سننے کے بعد بھی میں شاپر نہیں رکھ سکتا تھا۔ ایک لمحے سوچا، دوڑ لگا، پھر خیال آیا پکڑا گیا تو کسی کا مان ٹوٹ جائے گا، کروں تو کیا کروں، میں اپنی سوچوں میں گم تھا۔ میں پنٹا تو ایک 2 شیزہ مجھ سے ٹکرائی، میرے بائیں ہاتھ کی کلائی اس حسینہ کے کندھے پر لگی۔ غلطی پتہ نہیں کس کی تھی۔ اس کا بڑا پن یہ تھا، اس نے مجھ پر چڑھائی کرنے کی بجائے اسی قابل دیا اور وہاں سے چلی گئی۔ میں نے نظروں سے اس کا تعاقب کیا تو پتہ چلا گاڑی میں ایک خوبصورت نوجوان اس کا منتظر تھا۔ اس 2 شیزہ کے بیکری سے باہر جاتے ہی اس نوجوان نے گاڑی میں بیٹھے بیٹھے ہی دروازہ کھولا۔ وہ جلدی سے گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے چلی گئی۔ جب میری کلائی اس 2 شیزہ کے کندھے سے لگی تھی، تبھی مجھے احساس ہوا میرے ہاتھ میں تو کسل کی بڑی نیو گھڑی بندھی پڑی ہے۔ میں نے وہ گھڑی اتاری اور کاؤنٹر پر بیٹھے ہوئے شخص کو بل کے ساتھ دے دی۔ جتنے فخر سے میں نے اس کو گھڑی پیش کی تھی، اس سے کہیں زیادہ حقارت سے کاؤنٹر پر بیٹھا ہوا شخص بولا، یہ بیکری ہے، گھڑیوں کی دکان نہیں۔ آپ یہ گھڑی رکھ لیں، میں 120 روپے آپ کو دے جاؤں گا اور اپنی گھڑی لے جاؤں گا۔ اپنی گھڑی پکڑ شاپر رکھ اور نکل۔ اس آدمی نے باقاعدہ میری بے عزتی کر دی تھی۔ میرا دل چاہا ایک زور سے لگا دون اس کے کان کے نیچے۔ غریب ہوا تو کیا ہے، ہوں تو گورنمنٹ سے، لیکن یہ بھی اس مسئلے کا حل نہیں تھا۔ میں نے مفاہمت کا رستہ اختیار کیا اور بڑی معصومیت سے کہنے لگا، چاچا جی، برگر مجھے کسی بھی قیمت پر لینے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو پھر تم یہ گھڑی مجھے 120 میں بیچ دو۔ رات کو مالکوں کو حساب دیتے ہوئے 120 روپے کی جگہ گھڑی تو نہیں دے سکتا نا؟ گھڑی میں خود رکھ لیتا ہوں اور 120 روپے اپنی جیب سے حساب میں ڈال دیتا ہوں، مگر یہ تو بالکل نہیں ہے، آج پہلی بار ہی پڑھی ہے، اس کی قیمت تو 120 سے بہت زیادہ ہے۔ میری باتوں سے اس شخص کے کان پر جون تک نہ رینی۔ اس نے گھڑی میری طرف کر دی۔ میں نے گھڑی پکڑنے کی بجائے وہ شاپر پکڑنا بہتر سمجھا جس میں 3 برگر تھے۔ جب میں پلٹا تو وہی 2 شیزہ جس سے میری ٹکر ہوئی تھی مجھے غور سے دیکھ رہی تھی، جیسے پہچاننے کی کوشش کر رہی ہو۔ میں نے دیکھا نہیں تھا۔ میں یہ بول کر چل پڑا، آپ کا نام پوچھ سکتی ہوں؟ اس 2 شیزہ نے میرے باہر نکلنے سے پہلے ہی پوچھ لیا۔ نہروز ماجد، آپ سے مل کر خوشی ہوئی۔ مجھے بھی میں نے اسے جواب دیا اور بیکری سے باہر نکل آیا۔ 120 کا بل دل کے اوپر لگی ہوئی جیب میں رکھ لیا۔ بہت ٹیسٹی ہے، مزہ آ گیا، سندس نے برگر کی پہلی بائٹ لیتے ہی کہہ دیا تھا۔ بسما نے اپنے برگر کے اوپر سے سفید کاغذ کا لباس اتارتے ہوئے میری طرف دیکھا۔ میں اس کو محبت سے دیکھ رہا تھا۔ تم اپنے لیے کچھ نہیں لائے؟ بسما نے سنجیدگی کے ساتھ پوچھا۔ میں نے نفی میں گردن ہلائی۔ بسما اٹھ کر میرے پاس آ گئی اور آدھا برگر مجھے دے کر کہنے لگی، آدھا آدھا کھا لیتے ہیں، تم کھاؤ، مجھے بھوک نہیں، مل جل کے کھانے سے محبت بڑھتی ہے، بسما نے شرماتے ہوئے کہا۔ سندس نے فوراً ہماری طرف نظریں اٹھا کر دیکھا۔ اب مجھے بھی سندس کے دیکھنے سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ میں نے زندگی میں بڑے برگر کھائے، مگر اس آدھے برگر کا ذائقہ ہی کچھ اور تھا۔ شاید اس پر بسما کے ہاتھ لگے تھے۔ برگر ختم کرنے کے بعد بسما بول پڑی، ندا تم سندس کے پاس بیٹھو، میں اور محروز تم دونوں کے لیے کینٹین سے چائے لے کر آتے ہیں۔ بسما اپنی جگہ سے اٹھی اور باغیچے سے ایک گلاب کا پھول توڑ لائی اور بڑے اعتماد سے مجھے پیش کر دیا۔ میں نے سندس اور ندا کی طرف دیکھا اور پھر بسما کے ہاتھ سے وہ پھول لے لیا۔ بسما نے اپنی محبت کا اعلان کر دیا تھا۔ میں بسما کی رضا کی وجہ سے بزدل بنا ہوا تھا۔ بسما کی محبت نے مجھے بہادر بنا دیا۔ بسما نے اپنی نازک ہتھیلی میری طرف بڑھا دی۔ میں نے گلاب کا پھول دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ میں منتقل کیا، اپنا ہاتھ اس کی ہتھیلی پر رکھ دیا۔ بسما کی ہتھیلی گلاب کی پتیوں ہی کی طرح نرم تھی۔ میں آج بھی اپنے ہاتھ پر بسما کا لمس محسوس کرتا ہوں۔ میں اپنی جگہ سے اٹھ گیا اور بسما کے ساتھ ساتھ چل پڑا۔ چائے تو ایک بہانہ تھی۔ ہم دونوں سندس اور ندا کے سامنے کچھ فاصلے پر بیٹھ کر باتوں میں مشغول ہو گئے۔ تایا جی نے نجمل کے لیے میرا رشتہ مان رہا ہے۔ انی نے یہ کہا کہ بات ٹال دی ہے کہ ابھی میں پڑھ رہی ہوں، تم بھی تو کچھ کرو۔ انی اور نانی کو رشتے کے لیے بھیج دیتا ہوں۔
میں نے فٹ سے جواب دیا، کچھ کام کرو، اجمل کا شطرنج کا کاروبار ہے، اچھے خاصے پیسے کماتا ہے، میرا آخری سیمسٹر چل رہا ہے، پڑھائی چھوڑ کر کام کیسے کروں؟ میری گردن پر ایک زوردار تھپڑ پڑا۔ ایک لمحے کے لیے تو میرے طوطے ہی اڑ گئے۔ پلٹ کر دیکھتا ہوں تو فاروق کھڑے تھے۔ فاروق رشید نے تلوار سے زیادہ تیز نظروں سے بسمہ کی طرف دیکھا۔ وہ خاموشی سے گردن جھکائے وہاں گنڈا سے چپ چاپ ہی فاروق کے آگے لگ کے چل پڑی۔ فاروق رشید مجھے 2-4 اور لگا دیتے اگر میں پبلک پولیس پر نہ ہوتا۔ اس بے عزتی کے بعد نانی سے ملنے کی بھی ہمت نہ ہوئی۔ میں گردن جھکائے کینٹ سے پیدل ہی گورنمنٹی کی طرف چل پڑا۔ تنار روڈ سے مائل پر چڑھتے ہوئے میں نے نہر کی طرف دیکھا جس میں گندا پانی بہہ جا رہا تھا۔ میرا دل چاہا کہ اس گندے پانی میں چھلانگ لگا کر جان دے دوں، مگر یہ تو چھوٹی سی نہر تھی۔ یہ صرف مجھے گیلا کرتی ڈبو نہیں سکتی تھی کیونکہ میں بڑا اچھا تیراک بھی تھا۔ تیراک نہ بھی ہوتا ڈھیر خارشت ایسے تھوڑی بڑھ جاتے ہیں۔ جب تک وہ اپنے حصے کی رسوائی نہ پی لے تب تک نہر کا گندا پانی بھی ان کی حلق میں نہیں جا سکتا۔ 1 مائل تیراک ہونے کے باوجود بھی میں طبقاتی نہر کو پار نہیں کر سکتا، جہاں محبت سے زیادہ انسانوں کے لیے دولت اہم ہوتی ہے۔ وہ 3 سکے میں نے اسی گندے پانی میں پھینک دیے تھے۔ دکھی دل کے ساتھ ہاسپٹل سے گھر پہنچا تو ابو جی کی کڑکتی آواز نے میرا استقبال کیا تھا۔ وہ گھڑی کہاں ہے؟ کون سی گھڑی جو عارفہ نے تمہیں تحفے میں دی تھی؟ میں نے اپنے ابو جی کو بھی کبھی اتنے غصے میں نہیں دیکھا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ابو کو کیسے پتہ چلا کہ میں نے وہ گھڑی 120 روپے میں بیچ دی ہے۔ میں بہن پر زور دے کر سوچ رہا تھا۔ بیکری نیٹ ابو کا کون سا واقف تھا جس نے میرے آنے سے پہلے ہی یہ خبر ابو کو سنا دی ہے؟ بیٹا بتا دو، امی نے شفقت سے پوچھا۔ وہ نانی کی دوائی میں کوئی بہانہ تلاش کر رہا تھا۔ کیا ہوا ماں جی کو؟ وہ ٹھیک تو ہے؟ امی تو فوراً نرم پڑ گئی۔ ابو بھی کچھ حد تک ٹھنڈے ہو گئے تھے۔ نانی بالکل ٹھیک ہے، آپ فکر نہ کرے۔ میں نے امی کا ہاتھ تھامتے ہوئے انہیں تصویر دی۔ پلو کے پٹے اس گھڑی کی وجہ سے تنویر نے عارفہ سے شادی کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ ابو جی نے سمجھا نہیں۔ سن رہی ہو محروف کی ماں، یہ سمجھا نہیں کیسا بھولا بنا بیٹھا ہے۔ امی نے میری طرف شکایتی نظروں سے دیکھا، پھر کہنے لگے، میں نے اور ماں جی نے جس دن تم سے پوچھا تھا تو اسی دن بتا دیتے کہ تم اور عارفہ ایک دوسرے کو پسند کرتے ہو۔ کوئی لڑکی کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو، عارفہ سے اچھی تو نہیں ہو سکتی نا؟ امی جی آپ غلط سمجھ رہی ہیں، میرے اور عارفہ کے درمیان ایسا ویسا کچھ نہیں ہے۔ ایسا ویسا کچھ نہیں ہے تو پھر سالوں سے اس سے تحفے کیوں لے رہے ہو؟ اس نے تو بتایا ہے کہ جو کپڑے آج تم پہن کر گئے ہو وہ سارے اسی نے تمہیں دفٹ کیے ہیں۔ یہ پینٹ شرٹ بالکل صرف بوٹ تم نے میرے پیسوں سے خریدے ہیں۔ میں نے خود کے سراپے پر واجبی سی نظر دوڑائی۔ بات تو ابو جی کی ٹھیک ہی تھی۔ محروف کی ماں اسے کھانا دو۔ ابو جی یہ بول کر اپنے کمرے میں چلے گئے۔ بھوک کس کافر کو تھی؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ میں نے امی سے درخواست کی، امی مجھے ساری بات بتائے، پہلے تم مجھے ساری بات بتاؤ۔ امی نے الٹا مجھ سے پوچھ لیا، میں کیا بتاؤں؟ میں نے کھلے منہ کے ساتھ پوچھا، محروز مجھے تم سے یہ امید نہ تھی۔ امی نے شکایتی انداز میں یہ کہا اور باورچی خانے میں چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد میرے سامنے مونگ کی دال اور 2 روٹیاں پڑی ہوئی تھی۔ کھانا کھا کے برتن باورچی خانے میں رکھ دینا۔ امی نے اپنے کمرے میں جاتے ہوئے کہا، آدھا برگر کھانے کے بعد میں پاگل تھا جو مونگ کی دال کھاتا۔ میں نے اسی طرح برتن اٹھائے اور باورچی خانے میں جا کے رکھ دیے۔ ساری رات مجھے بسمہ کا چہرہ دکھائی دیتا رہا۔ بسمہ کا باپ سمجھ کر میں نے فاروق رشید کو بھی معاف کر دیا تھا۔ اگر وہ بسمہ کا باپ نہ ہوتا تو اس کی ایسی کی تیسی کہ وہ مجھے تھپڑ مار دیتا۔ امی ابو کی ناراضی ان کے غصے سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ تایا کی بڑی بیٹی کلثوم کی جب بھی اپنے سسرال والوں سے انبن ہوتی تو تنویر اور عارفہ کا رشتہ ٹوٹ جاتا تھا۔ کلثوم کی صلح کے ساتھ ہی آٹو بیٹی کی عارفہ اور تنویر کا رشتہ پھر سے ہو جاتا۔